مال اور دولت جو ہے وہ صرف ہماری دنیا کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری دین کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات جو ہے نقل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ہم نے مال دیا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے۔ مال دیا ہے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے۔ تو اب زکوٰۃ دینے کے لیے مال تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ مال کی ضرورت اس لیے کہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مال خرچ کیا گیا ہے، مسجد کے امام کی تنخواہ مال سے دی جا رہی ہے، مسجد کے مؤذن کی تنخواہ مال دولت سے دی جا رہی ہے، صفائی کا سارا نظم ہے، یعنی نماز بھی جو قائم کی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھی مال کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ ایک بار ایسی وہ ہے جوک ٹائپ کا چٹکلا، ایک بار 2000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 100 کا نوٹ اور 10 کا نوٹ کسی چوپال کے نیچے اکٹھا ہوئے اور باتیں ہو چلیں کہ بھائی ہاں بھائی تم بتاؤ کیا چل رہا ہے، کہاں ڈیوٹی لگ رہی ہے۔ تو جو 2000 کا نوٹ تھا اس نے بتایا کہ بڑے بڑے کارپوریشن، بینک، انشورنس کمپنی، ادھر ہماری ڈیوٹی لگ رہی ہے، بڑی لگژری لائف گزر رہی ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ جو 500 کا نوٹ تھا اس سے پوچھا بھائی تم بتاؤ کیا ہے، اس نے بتایا کہ شاپنگ مال ہیں اور بڑے بڑے بزنس مین اور بنیوں کی تجوریوں میں آج کل ڈیوٹی لگ رہی ہے۔ 100 کا نوٹ سے پوچھا بھائی تم بتاؤ کیا چل رہا ہے، اس نے بتایا اچھا ہے، سب کپڑوں کی دکانیں ہیں اور گروسری کی دکانیں ہیں، ان سب جگہ۔ اور 10 کے نوٹ سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا کیا ہے تم بتاؤ، اس نے کہا کیا پوچھ رہے ہو، مسجد کی پیٹیوں میں رول رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اب دیکھیں مال کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اسلام کی جو 4 عبادتیں ہیں، 4 عبادتوں میں سے 2 عبادتیں ہی وہ ہیں جو مال سے ہی ادا ہوں گی۔ بھائی نماز تو ہے، روزہ، زکوٰۃ وہی لوگ ادا کریں گے جن کے پاس مال ہوگی، حج وہی لوگ ادا کر سکیں گے جن کے پاس مال ہوگا، اور پھر آپ قربانی پر آ جائیے، انہی لوگوں کو ادا کرنا جن کے پاس مال ہے۔ تو مال کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔